اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما. برادران گرامی، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا اور حساب و کتاب کا دن مقرر فرمایا، اور جس نے اس موت و حیات کے مقصد کو سمجھا، اپنی اس دنیا میں پیدائش کے مقصد کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد والی اخروی زندگی میں اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اور عیش و عشرت والی نعمتوں سے بھرپور زندگی رکھی ہے۔ وہی ان لوگوں کے لیے جو موت و زیست کا مطلب نہیں سمجھتے، اپنی تخلیق کے مقصد سے غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہیں، ان کے لیے بہت ہی ہولناک، بڑا ہی دردناک، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور تمام برائیوں سے، غفلت سے، ضلالت و گمراہی سے ہمیں نجات دے، ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے اور جہنم سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جو آپ جانتے ہیں کہ فکر آخرت ہے۔ یقیناً دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، جبکہ ہم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہو کر کے اور دنیا کی فکر میں زیادہ لگے ہیں۔ دنیا کی کمائی، دنیا کو اکٹھا کرنے میں، دنیا کو جمع کرنے میں ہماری تگودو زیادہ ہے۔ ہم زیادہ اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ تو بالکل ہی نہیں سوچتے، اور کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور آخرت کی بہت ہی عمدہ طریقے پر اور بہت ہی زیادہ کوشش کر کے تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خواب غفلت سے نکل جا، ایک دن مرنا بھی ہے، اے مسلمان اب سنبھل جا، ایک دن مرنا بھی ہے۔ لیکن ہم اس موت کو ایک دم بھولے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ موت ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی عزیز و رشتہ دار کو، اپنے ہی اعزاء و اقارب کو دفناتے ہوتے ہیں، اور وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل آپ کو آنا ہے۔ یہ وہ کہتا ہوا جاتا ہے زبان حال سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں پکڑتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا وہ تو بہتر جانتا ہے، اور وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ کتنا
وہ ہمارے بارے میں سوچتا ہے اور کہ ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ہماری شریعت پر، ہمارے نازل کردہ دین پر عمل کریں اور ہماری تیار کردہ نعمت جو اپنے اچھے بندوں، نیک بندوں کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آخرت کی زندگی ان کی کامیاب و کامراں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، ایک تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ساری دنیا کو، جن و انس کو، سب کو ایک ساتھ خطاب کرتا ہے، لیکن یہاں اپنے مومن بندوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یہ خطاب خاص ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ہمیں اور آپ کو پکار رہا ہے۔ وہ کون پکار رہا ہے؟ جس سے بڑی کوئی ذات نہیں، جس سے بڑی کوئی ہستی نہیں، جس کے سے سچی بات کسی کی نہیں، وہ ہمیں اور آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس نصیحت کو بڑے ہی اچھے سے لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں بسا لینا چاہیے، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت اور احادیث کی، دین کے تمام اوامر و احکام کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو ہم قصے اور کہانیوں کی طرح نہ سنیں، بلکہ ہم اپنے کانوں کو کھول کر اس طرح سنیں کہ ہمیں اسے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لینا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے یا کسی عام شخص کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اس میں سراسر کامیابی ہے، ہمارے لیے اس میں کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی باتوں کو بڑے غور سے، بڑی سنجیدگی سے اور ہمیشہ یہ سوچ کر پڑھیں، یہ سوچ کر سنیں کہ ہمیں اسے اپنے اندر سمونا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے مومنو، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح ڈرو، اور کہتا ہے ہر شخص، کوئی ایک دو نہیں، ہر آدمی، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، انبیاء سے لے کر عام آدمی تک، خلفاء سے لے کر علماء سے لے کر جہلا، عام ہر وقت کو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ابس اور بیکار بات تو نہیں کرتا۔ اللہ کی بات سے ویلو والی بات، قدر و قیمت والی بات کسی اور کی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو کیا کرایا کہ ہر شخص، ہر نفس سوچے کہ کل والی زندگی کے لیے، اپنی آخرت والی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اسی آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، غفلت کرنے نہ پڑو، غفلت کے شکار نہ ہو، یا یوں ہی زندگی نہ گزارو کہ دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا۔ جب وہ وقت آ جائے گا، آپ کی موت آ جائے گی، آپ سے قبر میں سوال ہوگا، آخرت میں میدان محشر میں سوال ہوگا۔ آپ جب کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے تو وہاں کیا دیکھ لیں گے؟ آپ جو یہاں سے دیکھا جائے گا کل کر لیں گے، وہاں کل نہیں ہو سکتا، کل پر کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس لیے جو کرنا ہے آج کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اسی لیے عنایت فرمائی ہے، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ موت و زندگی کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کس نے اللہ کی باتوں پر کتنا عمل کیا، کتنے کہ جو ہے ہمارے حکم کے مطابق کتنے لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر عمل کیا، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے کو کتنے لوگوں نے پورا فرمایا۔ اور فرمایا آگے وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ آپ کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حرکت کو آپ کہیں بھی کریں، چھپ کر، ظاہری طور پر کہیں بھی کریں، جماعت میں، اکیلے میں، تنہائی میں، رات میں، دن میں، جنگل میں، بیابان میں، کہیں بھی، اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون، خبیر، فل ایکسپیرینس، فل نالج والا، ہر اعمال کو آپ کے اللہ اچھی طرح جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اتنا
فرمانے کے باوجود، اللہ کی اس اہم نصیحت کے باوجود بھی ابھی لوگ ایسے ہیں کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں. لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں. اب آپ لوگ کہیں گے کہ ابھی تو بہت دن ہے حساب و کتاب کو، ابھی بہت دن ہے. لیکن ابھی گزشتہ یا اس سے پہلے والے درس میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو اس دنیا کے جو شب و روز گزر چکے وہ باقی رہنے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، اب باقی کم ہی ہے. اور ویسے بھی آپ سوچیں، ایک اور بدناہی سے اس کو آپ سوچیں کہ حساب و کتاب کیسے قریب ہے. ہم اور آپ اپنی موت کو نہیں جانتے. ہو سکتا ہے آج ہی ہماری موت آ جائے تو سب سے پہلے تو قبر میں حساب ہوگا. ہو سکتا ہے آج ہی رات یا کل صبح ہمارا حساب ہو جائے. تو وہ حساب نہیں ہے، بلکہ وہ حساب تو بہت اہم ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ تو پہلی منزل ہے، اس میں اگر آپ کا بیڑا پار ہوا، ان القبر اول منازل الاخرہ، اس میں آپ کا بیڑا پار تو آگے بھی انشاءاللہ پار. یہی پھنس گئے تو پہلے ہی میں ریجیکٹ. تو یہ قریب نہیں ہے حساب و کتاب ہمارا. چلو اس کو ہم دور مان لیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اب کہیں تو یہ حساب و کتاب تو ہمارا بالکل قریب ہے، اس کے بارے میں اور آپ نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اتنی نصیحتوں کے باوجود قرآن آپ پڑھیں گے تو یہ فکر آخرت، بلکہ پورے آخرت، عذاب، جنت، اس کا موضوع آپ میرے خیال سے ایک ہفتہ مسلسل اس پہ درس دیں تو بھی نہیں ختم. روزانہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے آپ درس دیں تو اتنی آیات ہیں اور احادیث میں اس سے متعلق اتنے نصوص ہیں کہ 1 ہفتہ روزانہ آپ 2 گھنٹے درس دیں تو بھی شاید ختم. یہ سارا کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، تاکہ کل ہم کو ندامت اور حسرت نہ ہو، کل ہمیں شرمندگی نہ ہو، کل ہماری عاقبت برباد نہ ہو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اللہ نے یہی بتا دیا کہ ہم نصیحت کر رہے ہیں پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے آج کیا کل سے شروع کریں گے، کل ہم اچھے ہو جائیں گے، کل سے نیک عمل کریں گے، کل سے نماز شروع کریں گے. ہوتا نہیں؟ ہم لوگ سوچیں اچھا چلیے آج یہ کر لیتے ہیں، کل سے آپ کسی کو سمجھائیے سگریٹ چھوڑ دیے، اچھا ٹھیک ہے صاحب یہ جو ہے یہ پیکٹ ختم کر کے کل سے شروع کریں گے. اسی طرح نماز آپ کو اچھا ٹھیک ہے جمعے سے شروع کریں گے، ذرا نہا دھو کے ٹھیک ٹھاک سے. ہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، آج اور ابھی سے شروع کیے، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے. اور کچھ لوگ اتنے غفلت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جائے، قیامت کے دن محشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا آخرت میں، جب ذرا غور کرو اس میں، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور کس صورت میں لایا جائے گا، کیا حیت ہوگی آپ کو پتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لگام لگے ہوں گے. کتنے؟ اور 70,000، اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوں گے. آپ ذرا غور کریں کتنی خطرناک چیز ہوگی وہ. اگر چھوڑ دیا جائے تو سب کو خاک کر دے. 70,000 لگام اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے. دیکھ کر انسان کا دل نہیں ڈر جائے گا تو کہیں گے وہاں ہر شخص ڈر جائے گا. یہ تذکر الانسان، جو نصیحت آج حاصل کرنا ہے وہ وہاں حاصل کرے گا انسان. وہ وہاں سوچے گا کہ اب مجھے مہلت مانگے گا، تمنا کرے گا، آرزویں کرے گا، یا لیتنا یا ویلتا کہے گا کہ کاش کہ مجھے نجات مل جاتی، کاش تھوڑی سی مہلت مل جاتی، کاش دوبارہ میں لوٹا دیا جاتا دنیا کے اندر تو میں سب سے اچھا مسلمان بن جاتا. یہ تمنا ہوگی. کب؟ جب جہنم سامنے ہوگی. پھر وہاں اس تمنا کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس نصیحت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کوئی فائدہ نہیں. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہاں انسان کہے گا کاش میں نے اس اخروی زندگی کے لیے، کاش آخرت کے لیے میں کچھ تیاری کر لیا ہوتا، میں نے ایک اعمال کر لیا ہوتا، میں دین پر عمل کر لیا ہوتا. لیکن میرے دوستو وہاں
انسان کی یہ بات کہ کاش کہ میں کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نیکیاں جمع کر لیا ہوتا، کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوگی، کوئی فائدے کی نہیں چیز ہوگی، بلکہ وہاں آپ کو ڈانٹ پھٹکار پڑے گی اللہ کی طرف سے، ہاں کلا جاؤ، ہرگز نہیں، تمہاری بات نہیں قبول ہو سکتی، ایکسپٹ نہیں کی جا سکتی تمہاری بات، تمہیں بہت مہلت ملی، جو مہلت ملی تمہارے لیے کافی نہیں تھی، ایک لمبی وقت، ایک لمبا وقت، ایک لمبی عمر تمہیں ملی، وہ کیا وقت کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ تو وہاں نصیحت لینے سے، وہاں عبرت لینے سے میرے دوستو کوئی فائدہ نہیں۔ اور آج قبر میں صرف جو سوال ہوتے سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے، اس حدیث میں ایک حدیث میں اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کون بتا پائیں گے؟ پتہ ہے فرشتے پوچھیں گے، جو صحیح جواب دے جائے گا اس سے پوچھیں گے کیسے تمہیں معلوم ہوا؟ تو وہ کہیں گے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، سمجھا، وہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ آج ہم اللہ کی کتاب کو کتنا پڑھتے ہیں، ہمارا کتنا تعلق ہے اس سے، ہم اور آپ خود فیصلہ کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی جتنے ہیں وہ خود اپنے اپنے گریبان میں ڈال کر گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ کس حد تک ہمارا تعلق اس کتاب سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، ہماری فوز و فلاح کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جتنا ہمارا اس سے تعلق ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے دیکھیں اور اسے پرکھیں۔ اور بلکہ وہ دن تو اتنا سخت ہوگا، آپ ذرا تصور کریں کہ جب وہ عذاب کو دیکھے گا انسان اور جہنم کو دیکھے گا، اس دن کی ہولناکی کو جب دیکھے گا، اور جب ہر چیز سامنے ہوگی اور انسان وہاں میدان محشر میں جب کھڑا ہوگا تو عالم یہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، قیامت کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، انسان قبر سے اٹھے گا، آپ کو پتا ہے کہ کیسے اٹھے گا، کس حالت میں اٹھے گا؟ تن پہ ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، ننگا اٹھے گا۔ اور کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بھائی بہن پر، ہمارے بال بچوں پر کوئی آنچ نہ آئے، ہم ہر طرح سے ان کی حفاظت کے لیے تیار، ان کو کھلانے پلانے سے لے کر ان کی دفاع کرنے تک، کوئی ان کو آنکھ اٹھا کر بھی ہمارے سامنے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا، ہم ان کی حفاظت، ان کی دفاع کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اپنا سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا۔ آج بھائی کے لیے دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بھائی کو چھوڑ دے گا، وہ نہیں وابی، اس سے بڑھ کر والدین کو بھی نہیں پوچھے گا۔ آپ ذرا غور کریں کتنی پریشانی میں انسان ہو، کس طرح اس پر مصیبت آئے جب وہ ماں باپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ ذرا اس مصیبت کا تصور کر سکتے ہیں یہاں دنیا میں کہ ماں باپ کو، بھائی کو چھوڑ دے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے، ان کو ان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ اب ذرا ان باتوں سے اس مصیبت کا، اس دن کی ہولناکی کا، اس دن کی پریشانی کا اور اس عذاب کا اندازہ کیجئے کہ انسان اس کے جو سب سے عزیز لوگ ہیں، سب سے محبوب لوگ ہیں، سب سے قریب ترین لوگ ہیں، ان سے وہ دور ہو جائے گا، ان کو نہیں پوچھے گا کہ ان کی کوئی مدد کرے۔ کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کی حالت یہ ہوگی کہ میں نجات پا جاؤں پہلے، پھر کسی اور کو دیکھوں۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے، ان کے کپڑ پر ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مرد عورت سب ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کس کو یہ دیکھنے کی فکر ہوگی؟ وہاں کا عذاب، وہاں کی مشکلات اتنے ہوں گے کہ اس سے وہاں اتنا ہوش ہی نہیں رہے گا کہ کسی اور طرف اس کی نظر جائے، اس کا دماغ جائے، کسی اور طرف وہ سوچے، صرف اور صرف سوچے گا تو کس کے بارے میں؟ یا رب نفسی نفسی، اپنی نجات کے بارے میں سوچے گا کہ میں کسی طرح نجات پا جاؤں، میں کسی طرح
کامیاب ہو جاؤں، یہ انسان کی ہوگی۔ وہ نکلے ہیں قیامت کی گھڑی ہے، جسے دیکھو اسے اپنی پڑی ہے۔ وہ نکلے ہیں قیامت کی گھڑی ہے، جسے دیکھو اسے اپنی پڑی ہے۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے، دلائل سے نہیں سمجھے، قیامت خود بتا دے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت، میدان محشر، آخرت کا حساب و کتاب اسی لیے رکھا ہے کہ جو آج غفلت کا شکار ہے انہیں وہ قیامت، وہ حشر کا دن، وہ حساب و کتاب کا دن بتائے گا ان کی غفلت کے بارے میں کہ تم نے کتنی بڑی چوک کی ہے، کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اپنے زندگی کے مقاصد کو نہ سمجھ کر کے، اللہ کی دین، اللہ کی شریعت پر عمل نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اور آگے سنیے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ۔ آج جو پکے دوست ہوتے نا، وہ کیا کچھ نہیں قربان کر دیتے ایک دوسرے کے لیے۔ آپ یہ جو ہے معمولی دوستی کی بات نہیں، آپ کو ایسے بھی اس دنیا میں دوست ملیں گے کہ وہ جان تک نچھاور کرتا اپنے دوست کے لیے، مال، ہر کچھ، ہر طرح سے اس کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھی جائز ناجائز ہر چیز میں ساتھ دے دیتا ہے۔ اس کا معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، بولا بھائی چل جھوٹی گواہی دینا ہے، چلو بھائی تیرے لیے تو جان حاضر ہے۔ سب کچھ حلال حرام سب میں اس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، لیکن قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا، آخرت کا معاملہ ایسا ہوگا، وہاں کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ یہ پکے دوست جو ہوں گے، جن کی دوستی ایمانداری پر نہیں ہوگی، تقوی پر نہیں ہوگی، تو وہ وہاں کیا کریں گے؟ دوست کو دیکھ کر بھی اندیکھے بن جائیں گے، نظر انداز کر دیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دکھا دیے جائیں گے، پھر بھی نہیں کچھ ہوگا۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اور جو مجرم ہوگا، جو گنہگار ہوگا، جو اس دنیا میں ہوش کے ناخن نہیں لیا ہوگا، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے تقاضے کو پورا نہیں کیا ہوگا، وہ مجرم کیا چاہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش کی بیٹے کو دے کر کس نجات پا جائے۔ ذرا غور کرو، کیا بیٹا چلا جائے کوئی بات نہیں، میں نجات پا جاؤں، ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ ساری مصیبت باپ اپنے سر لے لے گا، بیٹے کو آنچ نہیں دے گا، وہاں بیٹے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ بیٹا جائے تو جائے، وہ صاحبتی واقعی، بیوی بچے بھائی سب کچھ، وہ فصیلت دے تو سارا خاندان چلا جائے، سارا خاندان، سارا معاشرہ چلا جائے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ساری دنیا چلی جائے جہنم میں بچ جاؤں۔ ذرا تصور کرو کیا ہوگا وہاں انسان کا، کہے گا ساری دنیا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اکیلا نجات پا جاؤں، اس لیے کہ عذاب ہی اتنا سخت ہوگا میرے دوستو۔ یہاں تو آج کل اس گرمی میں، آج کل جو ہے ہمیں اگر باہر جمعہ پڑھنے جائیں، باہر ایک مصلی پڑھ کے 5-10 منٹ صرف جماعت کے، صرف 5 منٹ اگر آپ کھڑا پڑھنا ہے، ہم تربتر ہو جاتے ہیں۔ یہ دھوپ، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ عذاب اور وہ آگ جو اس دنیاوی آگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں بارہ کتنے گنا آگ تیز ہے، اس کی حدت کتنی تیز ہے، کتنی زیادہ ہے اس کی حدت، آپ ذرا جو ہے اس کی لو، اس کی لپٹ، تو انسان جب اس کو دیکھے گا تو یہی اس کا انجام ہوگا۔ کہتے نہیں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، یعنی قیامت اتنی سخت ہوگی کہ آپ لوگ پاگلوں کی طرح نظر آئیں گے، مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ صحیح میں مانے مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن عذاب ہی اتنا سخت ہوگا یہاں تک کہ جو ہے حمل والوں کی حمل گر جائیں گے، اور جو ہے دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ دنیا سے کہیں بھی ایک ماں جب آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کام میں رک جائے، جیسے فرصت ملی سب سے پہلے اس بچے کو دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے۔ باہر چلی جائے کہیں مارکیٹ، اگر بچے کو چھوڑ گئی، سب سے پہلے پانی پینے سے پہلے ماں اپنے بیٹے کو اٹھا کر گلے لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے پہلے دودھ پلاتی ہے، پھر اپنا پانی پیتی ہے، یہ محبت۔ لیکن اس دن وہ بھی اس کو چھوڑ دے گی۔ ذرا اس دن کا اندازہ لگائیں میرے دوستو، اگر آج ہم نے غفلت کی تو اس دن
حسرت و ندامت کے سوا، شرمندگی کے سوا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہونا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہوگی اس دن، کس طرح سے انسان اپنوں سے بیگانہ ہو جائے گا، اپنوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھے گا کہ کسی کو پوچھ لے، وہ بالکل نہیں پوچھے گا۔ لیکن وہ لوگ ان الذین آمنوا، سن لیجیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، لیکن یقیناً جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، وہی جہاں ایک طرف یہ لوگ پریشان ہوں گے، وہی ان کے لیے جنت الفردوس کی بشارت دی جائے گی، ان کو جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کتنی بڑی، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، آگے قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ویسے کہہ دیتا تو ہم تو مومن تو کم سے کم سچ مانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو کہ اس کی بات جھوٹی نہیں، بغیر قسم کے کہہ دیتا تو بھی ہم مان لیتے، لیکن اللہ قسم کھا کے، اور اتنی بڑی چیز کی قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، نقصان میں، تمام لوگ، بڑے سے بڑے لوگ، سب خسارے میں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند جملوں میں فرما دیا مگر جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی باتیں بتاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، صبر کی نصیحت کرتے رہے، اس لیے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا جہاں ماحول بگڑا ہوا ہو، جہاں لوگ دین کی طرف نہ آ رہے، خاص طور پہ ایسے ماحول میں اور بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہے، ہمیں تحمل کی ضرورت ہے، ہمیں سوچ کی ضرورت ہے، ہمیں برداشت کی ضرورت ہے، ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس آخری دور میں جبکہ فتنوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، جسے فتنوں کا دور کہا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں اور بھی زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم نے یہ کیا، بعض ہمارے سلف صالحین نے کہا اگر یہی ایک صورت نازل ہوتی ہے، یہی اسی ایک صورت پر انسان غور کر لے، عمل کر لے تو کافی ہو جائے، سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کے لیے جو ہے اس پر آپ غور کریں کہ نجات کس کو ملے گی، خسارے میں کون نہیں ہوں گے، اتنی بات آپ نوٹ کر لیں، عمل پیرا ہو جائیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے تقاضے کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وعدی الکتاب، جب آپ میدان محشر میں ہوں گے، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وعدی الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، نام اعمال پیش کیے جائیں گے، دیے جائیں گے، تو جو مجرم ہوگا، یہاں جو غفلت کا شکار رہا ہوگا، وہ پہلے سے ہی ڈرا ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا، پہلے ہی سے ڈرا ہوگا، اور جب دیکھے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، یہ کتاب کیسی کتاب ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا، چھوٹی بڑی کوئی چیز ہماری نہیں چھٹی، جو میں نے چھپ چھپ کر کے جو برائیاں کی تھی یا نہیں کیا، کوئی بھی چیز، نیکی ہے تو بھی اس میں موجود ہے، برائی ہے تو بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ نے ایک نیکی کا اگر ارادہ کیا ہے، کیا نہیں ارادہ کیا ہے، اور آپ کے لیے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایک نیکی لکھ جائے گی، وہ بھی اس میں ہوگی، جو آپ نے کیا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا تھا کرنے کا، وہ اس میں ہوگی، ہر چھوٹی بڑی اور چھوٹا سا گناہ بھی جو آپ نے کیا، وہ بھی، جو ابھی تک آپ نے اس کا کفارہ نہیں ہوا، معافی نہیں اس کی ہوئی، وہ ساری آپ کے سامنے پیش کی ہو جائے، پیش ہوں گی، وہ جو ہے، تو ہر چیز اس میں، وہ آدمی کہے گا آخر اس کو کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس میں کیسے، پہلے تو ہم شک بھی کر سکتے تھے نا کہ پتہ نہیں، یعنی کیسے یہ ساری چیزیں ہوں گی، کیسے ریکارڈ ہوگی، آج تو ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہماری ایک ایک لمحے کی چیزیں، ہم موبائل یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن موبائل والی کمپنی، نیٹ ورک والی، یہ جو نیٹ ورک چلاتے ہیں، ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کوسوں دور
جو ہے ہزاروں میل دور سے خود کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا رب نہیں نکال کر سکتا ہے، ہمارا رب نہیں دیکھ سکتا ہے؟ سوچیں ذرا۔ بلکہ آپ کے ٹمپری آپ کا کمپیوٹر میں آپ نے کتنی بار کیا کھولا ہے، آ کے آدمی 1 سیکنڈ میں کلک کرتا ہے اور وہ دیکھ دیتا ہے کہ آپ نے صبح سے آج اگر آپ نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا تو دیکھ دیتا ہے کتنی بار آپ نے کیا کھولا ہے، سب پتا ہوتا ہے نا۔ پھر رب کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو وہ یہ کتاب سب کچھ ہوگا، وہ وجدوا ما عملوا، جو کچھ انسانوں نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے آپ نے کیا ہے، حاضرہ، سب کچھ وہ وہاں آپ موجود پائیں گے، سب اس کتاب میں موجود ہوگی، ساری چیزیں موجود ہوگی۔ ولا یظلم ربک احدا، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ولا یظلمون فتیلا، بالکل ذرہ برابر بھی آپ پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ کا نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ، برائی کی ہے تو وہ بھی لکھی اس کا بھی بدلہ، جس کے آپ مستحق ہوں گے وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ، تمہارے عمل، تمہاری نیکی، تمہاری برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، زمین میں وہ ہو، آسمان میں ہو، کسی چٹان میں ہو، کہیں بھی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لا کے رکھ دے گا، آپ کے نام اعمال کو آپ کے سامنے پیش کر دے، آپ کے سامنے وہ چیز ہوگی جو ہے، یاتی بہ اللہ، لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اب یہاں خبیر کے ساتھ لطیف بھی ہے، یعنی کوئی چیز، کوئی باریک بینی کسی ناحیے سے اس اللہ سے چھوٹنے والی نہیں ہے، مس ہونے والی نہیں، سب کچھ لا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی آپ کی تو بھی آپ پائیں گے، برائی ہے تو بھی آپ کو دکھا دی جائے گی، آپ کے نیک اعمال، برے اعمال سارے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، کسی چیز پر یہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم تو سوچتے ہیں نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں کو تو جنت میں جانا ہی کسی نہ کسی طرح، چاہے جیسے زندگی گزارنے، کبھی کبھی کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں، بلکہ کسی کو بعض ہمارے بھائیوں نے بتایا، اور یہ اکثر پیش آتا ہے جب آپ کو کسی نصیحت کرتے ہیں بار بار، تو کبھی کبھی کہتا ہے آپ میرے نماز پڑھ لی آپ نے؟ تو نماز پڑھا تو کہا آپ نے پڑھ لی ہے؟ ہاں ہم نے تو پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے۔ یہاں تک لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کریں، آپ نے پڑھ لی ہے نا، ٹھیک ہے، ہمارے بارے میں فکر نہ کریں۔ ذرا سوچیں، آپ دیکھیں، انسان مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو ضروری نہیں کہ وہ جنت میں ہی چلا جائے گا، اس کے اعمال، اس کا ایمان کہ وہ کہاں جائے گا، کس لائق ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہوتا تو جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے سارے نہیں جنتی قرار دیے جاتے، لیکن قرآن شاہد ہے اس بات کا کہ نہیں، کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا جنت میں جا سکتا ہے ایمان ہم نے سارے کرے تو، لیکن نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا اگر اس کے پر ایمان نہیں لایا، وہ اپنے کفر پر رہا تو جائے گا جنت میں نہیں۔ تو پدرم سلطان بود والی بات وہاں نہیں چلے گی کہ میرا باپ تو بادشاہ ہے، جو چاہوں کروں، جیسے مرضی میری وہی میری ہی چلے گی، ایسا نہیں ہوگا وہاں پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ایک آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا قصہ ذکر کر رہا ہے، واقعہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی تھی، کیا دی؟ اپنی آیتیں دے دی تھی، وہ اس پہ عمل کر رہا تھا، لے لیا تھا اسے، عمل کر رہا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر چھوڑ دیا اس کو، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، چھوڑ دیا، اس سے نکل گیا، جیسا ہم لوگ دین سے چھوڑ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جیسے ہی اللہ کی آیات کو چھوڑا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، لے گیا اس کو، راہ درگاہ کیا، گمراہی کے راستے پر اسے ڈال دیا۔ کس کو؟ جس کے پاس اللہ کی آیات، ہمارے پاس اللہ کی آیات ہے، ہم ایمان لائے، اگر عمل نہیں کیا اس پر
استقامت نہیں ہے تو پھر کامیابی کہاں سے؟ ایک انسان آپ 2 سال آپ نے عمل کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اب عمل پیرا ہے تو عمل پیرا رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو آپ نے رب مانا، ایمان لائے ہیں تو جم جائیے، اسے چھوڑیے نہیں، آخرت تک اس پہ، آخری دم تک اس پر عمل کریے، تب آپ کو نجات ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آدمی چھوڑ دیا، اس کی آیات سے نکل گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ہاں وہ چلا گیا، راوی درگاہ ہوا، اس کے بعد وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے، اس کو پھر اس راستے پہ قائم کر دیتے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کو بلند کر دیتے، اس کو پھر اس راستے پہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو دنیا کی میں ہی پڑا رہا نا، اس نے سوچا ہی نہیں، وہ خود نہیں سوچا۔ تو یہ مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آ کر کے ہمیں پکڑ کر کے اور لے جائے گا مسجد میں، ہمیں پکڑ کر کے راہ راست پر ذاکر کرے گا، نہیں، یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اسی لیے ہو رہی ہیں، یہ قرآن جو نازل ہوا اسی لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اور آپ اس سے عبرت لیں، نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اخلد الی الارض، وہ دنیا میں لگ گیا، ساری تگو دو، ساری تگو اسی طرف ہو گئی، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دی کہ وہ ہر حال میں، جیسے کتا ہر حال میں حیران و پریشان، کھایا ہوا ہے تو بھی اس کی زبان رکھی ہوئی ہے، اتنی پریشان لگتا ہے، ہانپتا ہوا ہے، ہاں جو ہے پیٹ بھرا ہے تب بھی، بھوکا ہے تب بھی، آرام کر رہا ہے تب بھی، دوڑ کے آیا ہے تھکا ہے تب بھی، ہر حال میں، تو وہ حال ہر حال میں اسے پریشان، اور وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ یہ اس کی حالت ہوگی۔ آپ دیکھیں کیوں؟ اس لیے ہمیں خواب غفلت میں نہیں رہنا ہے، کوشش کرنا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، آپ اپنی حالت بدلنے کی، راہ راست پر آنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آٹومیٹک یہ ساری چیزیں نہیں ہو جائیں گی، آپ خود کیجیے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہت سارے جن میں اس کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، کون سے وہ لوگ ہیں، ان کی صفت کا بیان کیے، دل ہیں مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے، دل ہے لیکن فائدہ نہیں ہے اس کا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے ادھر سنا ادھر، یا سنتے ہی نہیں یا سن کر اڑا دیا، آنکھوں سے عبرت و نصیحت نہیں لیتے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال جانوروں جیسی ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر ہم غفلت میں ہیں، ہم اپنی زندگی کو کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اللہ کی کتاب سے ہم اپنا ناطہ نہیں جوڑتے، اللہ کی کتاب سے ہمارا لگاؤ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ڈھالنا نہیں چاہتے، تو ایسی صورت میں آپ سوچ لیے کہ آپ جانور بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ اللہ کا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ تو غفلت میں ہیں، یہی غافل ہیں جن کا انجام اللہ نے کہہ رکھے کہ حساب و کتاب قریب ہے، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ کے دین سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم صحیح نہیں عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم غفلت میں ہیں، اور پھر آخرت میں ہمیں حسرت و ندامت کے سوا میرے دوستوں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے قبل اس کے کہ وہ عذاب کا دن آئے، قبل اس کے کہ تمہارے کوئی مدد نہ کرے، قبل اس کے کوئی تمہیں وہاں پوچھے نہ، آخرت کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر لو، ابھی وقت ہے۔ ہم نے جتنی بھی برائیاں کر لی، جتنا بھی گناہ، اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی تم نے گناہ کیا ہوا ہے، چاہے جتنی کثرت میں ہو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کے متواصل نہ ہو، اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کی عذاب آئے، پھر وہاں تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں، دین جو ہے، شریعت جو ہے، اللہ کے احکام جو ہیں، جو نازل کیا اللہ نے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ،
قبل اس کے کہ اچانک تمہاری موت آ جائے، اچانک تم جو ہے اچانک تمہاری موت آ جائے، اچانک اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفتار کر لے، اچانک تمہیں نیک عمل کا موقع نہ ملے اور اچانک تمہاری موت آئے، توبے کا موقع نہ ملے، تو ایسی صورت میں پھر تمہارا حال بڑا برا ہوگا۔ اس لیے قبل اس کے آپ عمل پیرا ہو جاؤ، قبل اس کے آپ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ آج جو غفلت میں ہیں، آج جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آج جو صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہاں ان کو بڑا انداز، يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ غصے میں بھر جائیں گے، کاٹ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں گے کاش میں رسول کی راہ پر چلا ہوتا، رسول کی پیروی کیا ہوتا، رسول کی باتوں پر عمل کیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول، کاش کاش کہتے رہیں گے، حسرت و ندامت میں پڑے ہوں گے، لیکن اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے دوست۔ یقول یا لیتنی اتخذت یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ جان لو صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے میرے دوستوں، ہمیشہ بہترین لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی تقوی اور تقوی والے پرہیزگاری کے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، اس لیے تاکہ وہاں پچھتانا نہ پڑے۔ اور جو غلط لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، جو انہیں دین میں لانے کے بجائے دین سے دور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دوستی کو پر لوگ ندامت ظاہر کریں گے، شرمندگی ظاہر کریں گے، کیا فرمائیں گے؟ یقول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہیں گے کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہمارا فلاں دوست نہ ہوتا۔ پھر وہاں نیک لوگوں کی تمنا کریں گے کہ کاش فلاں کو دوست بناتا ہے، فلاں کو چھوڑا ہوتا فلاں کو دوست۔ اس لیے اچھی صحبت اختیار کرو، بہترین لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو تمہاری مدد کر سکیں۔ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو برائیوں سے، ضلالت و گمراہی سے پاک کر لیں، صاف کر لیں، اپنا تزکیہ کر لیں۔ وذكر اسم ربه فصلى، اور اپنے رب کو یاد کریں، عمل کریں، اس کے اوپر نماز پڑھیں، دعائیں کریں، اپنے رب سے دین پر عمل کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری نصیحتیں بیکار ہیں ہمارے اکثر بندوں کے لیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ساری نصیحتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تو دنیا ہی کو ترجیح دو گے، ساری توجہ تم دنیا ہی میں صرف کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے فرما دیا، ہماری پیدائش سے پہلے، یعنی ہم نہیں پیدا ہوئے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، دیکھیے اس وقت ہمارے لیے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، صحابہ ایسے تھوڑے تھے، یہ زیادہ بعد کے لوگوں کے لیے، ہمارے آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ باقی رہنے والی بہتر چیز جو تمہارے لیے ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، جبکہ آخرت اگر تمہاری بن گئی اور آخرت میں تم کامیاب ہو گئے تو صحیح کامیابی وہی ہے، وہ صحیح کامیابی وہی ہے کہ جو جنت میں داخل کری جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل کامیابی تو اس کی کامیابی ہے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، لیکن لوگوں کی بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سارے لوگ، زیادہ تر لوگ دنیا ہی کو پسند کرتے ہیں، اور اتنے سخت، جس کا ذکر ہوا کہ اتنا سخت وہ دن ہوگا، اتنے عذاب والا وہ دن ہوگا، اس کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ذرا غور، جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ تو خوش ہوگا، سب کو دکھائے گا، لیکن یہاں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا، یہ ہمیں نام اعمال نہ ملا ہوتا، مجھے نہ دکھایا ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فیل والا رزلٹ کہیں کام آئے گا آپ کا؟
جو آپ کی ڈگری ہوگی پاس والی ڈگری ہوگی نا، تو اس سے آپ کو کامیابی ملی، اس سے آپ کو نوکری ملتی ہے، اس سے آپ کو پرائز ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں۔ فیل والی ڈگری لے جاؤ، آپ دکھائیں گے ہی نہیں اس کو، دکھاتے ہیں کہ اب چھپا کے بیٹھیں گے، لیکن بھائی یہ تو ویلڈ ہی نہیں، اس کو تو مانا ہی نہیں جائے گا، فیل والی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈگری ہی نہیں مانی جاتی۔ آپ یہ ہوگا کہ آپ نے پاس ہی نہیں کیا، آپ 2 سال پڑھے فیل ہو گئے تو ڈگری نہیں ہے آپ کی، فیل تو فیل ہے۔ تو ایسے وہاں آدمی کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کی مجھے وہ ڈگری نہ دی جاتی، وہ نام اعمال نہ دیا جاتا، اس کا کیا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ هلك عنی سلطانیہ۔ وہاں انسان ایک ایک چیز کر کے ہر چیز سوچے گا، کاش کہ مجھے اپنا حساب و کتاب نہ معلوم ہوتا، کاش کہ میری موت جو آئی تھی یہی آخری ہوتی، اس کے بعد میں زندہ نہ کیا جاتا، مر گیا تھا، حساب و کتاب نہ ہوتا، زندہ نہ کیا جاتا۔ لیکن وہاں آپ کی مرضی سے، ہماری مرضی سے کوئی چیز نہیں، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اور آپ کو پہلے بتا دیا کہ امتحان کس چیز کا ہوگا۔ کتنا رحم الراحمین ہے، کامیابی کے سارے راز، سارے سوالات بتا دیا، سارے اعمال بتا دیا۔ ایسا ممکن کہاں ملے گا آپ کو کہ پہلے ہی آؤٹ کر دے پرچہ، پھر بھی ہم ناکام ہو جائیں، نامراد ہو جائیں، تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے پرچہ آؤٹ کر دیا۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا؟ اور ما اغنى عني مالیہ، مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا ساری کمالی کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے۔ حالانکہ عدلی سلطانیہ، جو جاہو حشمت، جو اثر و رسوخ ہمارا تھا، جو سماج میں، معاشرے میں ہماری ویلو تھی، ہماری قدر و منزلت تھی، ہماری چودراہٹ تھی، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں ہے بھی نہیں، وہ ختم بھی ہو گئی۔ وہاں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہاں کس کا حکم چلے گا؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا چلے گا۔ بڑے بڑے لوگ سب وہاں جو ہے مجبور ہوں گے، سب وہاں جو ہے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف ہی ان کی جو ہے امید ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اس کا اصول ہے، نیک لوگ جنت میں اور برے لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، اس کا اصول ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، اگر ہم نہیں سدھرنے کی کوشش کر رہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ جو ٹیڑھے راستے پر جا رہے ہیں، غلط راستے پہ آ رہے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، کچ کر دیتا ہے، جاؤ تم اس طرف جانا چاہے تو جاؤ، اسی طرف جانا چاہے تو چلے جاؤ۔ اور اگر آپ اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کہتے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی ایک بالش جاتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آ جاتا ہے، اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے۔ جس طرح بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس کے لیے، اس بندے کے لیے کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ نوٹ کر کے رکھیے کہ بغیر عمل کے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح آپ کو کرنا ہے، بغیر اس کے نہیں ہونا ہے کچھ۔ تو اس لیے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا، جس کے لیے وہ عمل کرے گا، وہ اس کے ہاتھ میں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو ہے الکیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آپ پر غور کرے، محاسبہ کرے، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، آرزو تمناؤں پر نہ رہے کہ صرف کہ اور بیوقوف وہ ہیں، احمق وہ ہیں جو صرف تمنائیں کرتے ہیں، اے مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو جنت میں جائیں گے، صرف تمناؤں سے نہیں ہونے والا ہے۔ عقل مند وہ ہیں، ہوشیار وہ ہیں، سمجھدار وہ ہیں جو وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، جو موت کے بعد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جو موت کے بعد کی تیاری کریں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا ہے، اس بہت پرفتن دور ہے، بے راہ روی کا دور ہے، دین سے دوری کا دور چل رہا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ دنیا کے پیچھے پڑ کر کے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کو اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو اس دین میں داخل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو داخل ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے،
اور ان سب سے ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم کرنا. علیکم نارا، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، ساری انسانیت کو بچانے کی کوشش کریں. ساری انسانیت کو بچانے کی کوشش کریں اور زندگی ایسی گزاریں. یہ نہیں کہ بس چند چیزوں میں ہم سمٹ جائیں. جیسے کچھ لوگ صرف چند چیزوں کو ہی عبادت سمجھتے ہیں. نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھ لیا، کچھ اور داڑھی وغیرہ وضا قطع ذرا اچھا ہو گیا. نہیں، ارے ہمارا ہر وقت ہماری نشست و بود سب اسلام کے مطابق گزرنی چاہیے. اور کچھ چیزوں میں ہمیں تھوڑے سے عزم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں تو عملی طور پر کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت بھی دینا ہے، جیسے نماز ہے، یا روزے میں تھوڑی مشقت بھی ہے، زکات میں اپنا مال دینا ہے. لیکن یہ سب اللہ کی توفیق سے، اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے یہ چیزیں جو ہے عمل پاتی ہیں. اللہ نے ہمیں سے تو تندرستی نہ دے، عقل نہ دے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. مال نہ دے تو زکات بھی نہیں. اور کچھ چیزیں صرف عزم کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر سچ بولنے کے لیے ہمیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں، بس ہم ٹھان لیں کہ اللہ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے. ہمیں چلتے پھرتے تمام معاملات میں ہمیں سچ بولنا ہے. سچ بولنا ہے، اچھے اخلاق کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، نہ ٹائم دینا ہے اور نہ کچھ خرچ کرنا ہے. کسی کے ٹائم ملے مدد کر دیجیے، نہیں کم سے کم سلام کر کے مسکرا کے چلے جائیے. تو اس میں کچھ خرچ کرنا ہے، کچھ لگتا ہے. حلال رزق کے لیے آپ یہ ٹھان لیجیے حرام نہیں لینا ہے، کوئی الگ محنت کی ضرورت نہیں ہے. حرام ملے اس کو ٹھوکر مار دیجیے، حلال ملے اس کو کمائیے، اس کے لیے محنت کیجیے آپ. تو کچھ چیزوں کے لیے صرف ہمارے عزم کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ صرف چند چیزوں میں نہیں بلکہ پورے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز، روزے، تمام مناسک، زندگی، موت، یعنی اٹھنا بیٹھنا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، اس کے لیے ہو جائے. اس طرح کی زندگی گزارے تو انشاءاللہ آپ کی اخروی زندگی بہت بہت ہی بہتر ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر جنازے سے تمہیں ملتا ہے یہ درس عبرت، ہر جنازے سے تمہیں ملتا ہے درس عبرت. آج ہم جاتے ہیں، کل تم کو بھی آنا ہوگا. دار فانی کو تجھے چھوڑ کے جانا ہوگا. موت سے بچنے کا کوئی نہ بہانہ ہوگا. ان چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں. اکثروا ذکر ہادم اللذات، اور موت کو یاد کریں، قبر کی زندگی کو یاد کریں. میرے دوستو، قبر کی زندگی کو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو؟ اسی لیے کہ آپ کو یہ یاد آئے گا یہ کل ہمارے ساتھ تھے، آج یہاں ہیں. کل ہم کو ذرا تصور کیجیے جب آپ اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کو اس چھوٹی سی جگہ میں دفن کرتے ہیں، ذرا تصور کرو کہ آج آپ کو جانا ہو تو کیا آپ کے دل پر کیا گزرے گی، آپ کو کیسا لگے گا. ذرا تصور کر کے صرف آپ دیکھیے. اس لیے میرے دوستو، آخرت کے لیے جہاں آپ دنیا آپ کے لیے کمانا جائز ہے اور وہ بھی آپ کی جو ہے حیات کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور اللہ نے آپ کی ضرورت کے لیے اسے پیدا کیا. آپ حلال طریقے سے کمائیں اور اس سے بھی اپنے آخرت بنانے کی کوشش کریں، اور تمام نیک اعمال کے ساتھ اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا کے دینے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو اللہ تو معاف فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر دے. اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا وار ہیں، ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنی رحمت سے ہم سب کی بخشش فرما دے. ہم سب کے لیے جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے اور جو یہاں نہیں ہیں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اللہ تو اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے. اگرچہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں، لیکن تیری رحمت وسیع ہے. اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدری ويسر لي أمري واحلل
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه